یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ آج صبح خداوند کی حضوری میں آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں۔ آپ خداوند کی حضوری میں خدا کے قدموں میں آئے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج صبح 4:30-5 بجے خدا کے روح نے مجھے اٹھایا اور میں اس وقت سے پھر سویا نہیں، اور چرچ بھی میں کوئی 7-7:15 بجے صبح میں چرچ میں بھی آیا۔ خدا کچھ کرنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، لیکن اگر ہم اسے موقع دیں گے نا وہ کچھ کرے، تو وہ تبھی میری اور آپ کی زندگیوں میں کچھ کرے گا۔ صرف لوگ رسمی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے خدا کا روح رسمی طور سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ خداوند بہت سارے لوگوں کی زندگیوں سے مشکلات کے پہاڑوں کو میدان بنائے گا۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں نا، خدا کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہوتا ہے، جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں خدا ندیوں کا رخ بھی اسی طرف کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کے کلام کے، اس کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو یاد رکھیے خدا نے بھی اپنے کلام کے دریا کا رخ آپ ہی کی طرف کیا ہوا ہے۔ نکالیے میرے ساتھ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے 8واں باب ہے اس کا۔ اکتیسویں آیت سے میں خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے، خداوند یسوع کہتے ہیں میرے شاگرد ٹھہرو گے، سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتے تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوو گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب ہے اور انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم سچائی سے واقف ہو جاؤ، سچائی تمہارے سارے بندھن جموں کو توڑ کر رکھ دے گی۔ داؤد 119 زبور میں کہتا ہے تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 6 آیت میں کہا راہ حق کے معنی سچائی ہے، راہ حق اور زندگی تو میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح سچائی ہے اور ابلیس کیا ہے؟ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی ہی سی کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جہاں ضرورت پڑی ایک بار کہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، انہوں نے کہا، اور جہاں یہ ضرورت پڑی خداوند یسوع مسیح ایک بار سے زیادہ کہے تو انہوں نے یہی لفظ پھر 2 بار بھی کہے، میں تم سے سچ کہتا۔ خداوند یسوع مسیح ہے ہی سچائی، اور وہ سچائی ہے اور وہی سارے بندھن اور جھوموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا آگے یہودی دیکھیں کیا جواب یسوع کو دیتے، کہتے ہیں ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں، کیا یہودی کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے؟ مصر کے اندر 430 سال وہ مصر کی غلامی میں رہے، اور وہ یسوع کو کہتے ہیں کہ ہم کسی غلامی میں نہیں رہے۔ پھر بنی اسرائیلی لوگ بابل کی اسیری میں چلے گئے،
پھر بابل نے ان کو اسیر کر کے وہاں پر رکھا، پھر بھی کہتے ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ میرا موضوع یہ ہے بیٹا آزاد کرتا ہے۔ اور اگر آپ غلطیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا غالباً 4 باب، اس کی آخری آیت پڑھیں تو وہاں یہ لکھا ہے بیٹے نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے ہمیں آزاد کیا ہے، بس آزاد رہو اور پھر دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھوٹو۔ دیکھیے مجھے اور آپ کو آزاد کیا گیا ہے، اور ہمیں کسی جانور کی قربانی سے آزاد نہیں کیا، بالوں بکروں بچڑوں کی قربانی سے اس نے ہمیں آزاد نہیں کیا۔ باپ نے اگر ہمیں آزاد کیا ہے تو یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھائے لے جا رہا ہے۔ 5ویں باب میں ایک فرشتہ منادی کرتا ہوا آیا ہے، کون اس کتاب کی مہروں کو توڑنے کے لیے اور اس پر نظر کرنے کے لیے لائق نکلا؟ کہنے لگا میں رویا چلایا، آسمان پر کوئی نہیں، زمین پر کوئی نہیں، زمین کے نیچے بھی اس کتاب پر نظر کرنے کے کوئی لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ ایک ہے جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، داؤد کی اصل سے ہے، داؤد کی نسل سے ہے، داؤد کے گھرانے سے وہ ہے، داؤد کے گھرانے سے یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، اور داؤد کے گھرانے سے جو یسی کی جڑ نجات دینے والی ظاہر ہوئی ہے، مخلصی دینے والا جو داؤد کی اصل داؤد کی نسل سے آیا ہے، اس کے بارے فرشتے کو کہا گیا ایک بزرگ نے مت رو، ایک ہے۔ آج صبح آپ کو بھی یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ قرض کے نیچے ہیں، اگر آپ گناہ کے نیچے ہیں، اگر آپ کسی اور مشکل کے نیچے ہیں، آج خدا کا روح آج صبح آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے مت ڈریے، ایک ہے جو یہودیہ کے قبیلے کا ببر ہے، ایک ہے جو داؤد کی اصل اور داؤد کی نسل سے ہے، ایک ہے جو پاک اور بے عیب خدا کا برا ہے، ایک ہے خدا کا جسم کلام ہے، ایک ہے خدا کی سچائی ہے، ایک ہے خدا کی ذات کا نقش ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ مت رو، کہیں گے ہاللیلویہ، مت رو، ایک ساری کائنات میں ایک لپالک بیٹے اور ہوتے ہیں، اور سلب سے پیدا ہونے والے بیٹے جو ہیں وہ بیٹے تو ہم بھی ہیں سارے، لپالک ہے نا، لیکن اس کے سلب سے پیدا ہونے والا، اس کی ذات کا نقش، اس کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتو اور اس کے منہ سے نکلا ہوا مجسم کلام ایک ہی ہے، اور وہ یسوع ہے جو سارے بندوں جوؤں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابلیس کا کام ہے باندھنا، ابلیس کا کام ہے باندھنا، پر یسوع کا کام ہے بندے ہوئے کو بھی کھول دینا۔ جادوگر باندھتے ہیں، ناپاک کودتے اور تاثیریں باندھتی ہیں، لیکن جب خدا کا کلام اور خدا کا بیٹا جب آتا ہے، اس کی حضوری سے، اس کے آنے سے، اس کی موجودگی سے سارے بندھن اور جوئیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 4 باب میں غالباً 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ دیکھیں بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، اس کا تھوڑا سا ایک حکم کرو، بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور نبیوں کو مسح کیا جاتا تھا، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح اس کو بھی روح القدس کی قدرت سے مسح کیا گیا ہے، اور
صرف مسح ہی نہیں روح القدس کی قدرت سے کیا گیا، بلکہ اس کی پیدائش بھی کس سے ہوئی ہے؟ روح القدس کی قدرت سے ہوئی ہے۔ فرشتے نے یہی کہا خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگی اور جو تجھ سے پیدا ہوگا، میں نے کہا ایک کو تھوڑا کم کرو، جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں نا تو اس حوالے کا آغاز یہ ہے کہ یسوع چرچ میں گئے، انہیں یسایہ کی کتاب پڑھنے کو دی گئی اور انہوں نے یسایہ 61 انہوں نے پڑھی۔ اس سے پہلے بھی قائن اور ربی پڑھتے رہے، اس سے پہلے بھی پڑھتے رہے، انہوں نے بھی پڑھی، اور انہوں نے جب پڑھی یہ مقام نکالا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے، قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزاد، قیدیوں کو آزاد، اور آگے یہ لکھا ہے خداوند کے سال مقبول کی میں منادی کروں۔ اور جب انہوں نے پڑھا نا انہوں نے کی کتاب بند، اور بند کر کے یہ کتاب اس نے پھر کاہن کو واپس دے دی۔ اور اگلی بات ان کی کیا تھی؟ اگلی بات ان کی یہ تھی آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے، بھائی تمہوں نے پڑھا رکھ دیا، پر سنو یہ نوشتہ اور نبیوں کی پیشن گوئیاں میرے بارے میں کہی گئی تھی، اور آج یہ کلام پورا ہوا ہے، آج یہ نوشتہ پورا ہوا ہے کہ خدا نے مجھے مسح کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے بندھن توڑنے کے لیے، جوؤں کو توڑنے کے لیے، قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اگر آپ داؤد کا زبور پڑھیں 116 غالباً اس کی 15ویں آیت ہوگی، وہاں داؤد یہ کہتا ہے آ اے خداوند میں تیرا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، اور آگے لکھتا ہے تو نے میرے بندھن کھولے، یہ خود بخود، یہ خود بخود کھلے نہیں، بلکہ اس بندھن کو کھولنے کے لیے کسی اور شخص کا بیچ میں عمل داخل ہے، کوئی اور شخص بیچ میں آیا ہے، اور جو شخص بیچ میں آیا بندھن جوؤں کو توڑنے کے لیے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آئیے ایک شخص کے بارے پڑھیں مرکز کی انجیل میں سے، اوہ اتنے گہرے بندھن اس شخص پر لگے ہوئے۔ جب آپ اس کا 5واں باب پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کشتی پر بیٹھے اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ جھیل کے اس پار چلے، اور وہ اپنے شاگردوں کو لے کر گیا، اور جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں گیا، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح گراسینیا پہنچتے، گراسینیا پہنچنے سے پہلے خدا کا کلام کہتا ہے گراسینیا کی جھیل کے اندر کیا آیا ہے؟ ایک بڑا طوفان آیا ہے، اور یسوع پیچھے گدی پر سو رہے ہیں، اور سارے شاگرد اس جگہ پر جہاں طوفان آیا نا کشتی میں پانی نکال رہے، اور بڑی تیز ہوائیں چل رہی، آندھیاں چل رہی ہیں، اور کشتی لہروں پر ڈگمگا رہی ہے، اور شور کشتی کے اندر مچا ہوا ہے۔ پترس، یعقوب، یوحنا آؤ یہ کرو وہ کرو، طوفان بہت بڑا آیا ہوا ہے، شاید آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یہ طوفان آج ہماری زندگی کو لے ڈوبے گا، مر جائیں گے، آج طوفان بہت بڑا
شاید میرے دھیانوں بھائیوں کئی بار میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طوفان چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا آیا ہوا ہے. اگر آپ اس سے پیچھے پڑھیں نا, وہاں یہ لکھا ہے ایک بڑا طوفان آیا, اور اس کے اینڈ میں یہ لکھا ہوا ہے پھر امن بھی بہت بڑا ہوا ہے. جتنا بڑا طوفان اٹھا ہے امن بھی اتنا ہی زیادہ ہوا ہے. یاد رکھیے جتنی بڑی مصیبت ہے اس مصیبت کے بعد جلال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا اس کے پیچھے جلال ہوتا ہے. اور شاگرد سمجھے آج مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, اور کئی دیر کے بعد انہیں یاد آیا کہ استاد اس کشتی کے اندر موجود ہے. آپ خود سوچیں, جس جگہ یسوع موجود ہو, چاہے کشتی ہو, گھر ہو, چاہے کوئی اور جگہ ہو, یاد رکھیے جہاں باپ کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ کشتی, وہ بوٹ یا ٹوٹ جائے یا ڈوب جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. بلکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو ڈوبتے ہوئے کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور انہیں سنبھال لیتے ہیں. انہیں یاد آئے یسوع تو ہے, گئے وہاں, استاد اٹھیے, استاد اٹھیے. شاگرد پتہ کیا سمجھتے تھے, یسوع اندھی آنکھیں کھولنے والا ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, اور وہ کوڑیوں کو پاک کرنے والا ہے بس, یا کسی کے گناہ معاف کرنے والا ہے. رہی بات آندھیوں پر اور رہی بات طوفانوں پر, یہ خدا کے سوا کسی اور کا اختیار ہے نہیں ہو سکتا. پر انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو کشتی کے اندر ہے اگرچہ کہ جسم میں انسان ہے, لیکن دراصل جو کشتی میں ہے وہ کلام خدا ہے, اور جو کشتی کے اندر ہے مجسم کلام ہے. اور بائبل بھی یہ کہتی ہے کلام مجسم ہوا ہے, فضل اور سچائی سے معمور ہوا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ جو کشتی میں ہے باپ کا بیٹا ہے, جو کشتی میں ہے آسمان اور زمین اور کائنات اور ساری چیزوں پر اختیار رکھنے والا ہے. انہوں نے اٹھایا, استاد تجھے فکر نہیں, ہلاک ہوئی جا رہے ہیں, مر رہے ہیں. یسوع اٹھے, اور یہ بھی بہت بڑا مکاشفہ ہے. آندھیاں اور طوفان یہ اسی وقت اٹھتے ہیں جب یسوع سویا ہوتا ہے, اور اگر یسوع اٹھ جائے تو پھر کسی طوفان کی جرت ہی نہیں کہ وہ اٹھے, کسی آندھی کی جرت ہی نہیں کہ وہ اٹھے. یسوع اٹھے, ہواؤں سے کہا تھم جا, اور آندھی سے کہا ساکت ہو جا. کیا لکھا وہاں پر؟ رکی یا نہیں, رکی یا نہیں. وہاں تو یہ لکھا ہے کیا ہو گیا, بڑا امن وہاں پر ہو گیا. اور سارے شاگرد کشتی کے اندر مسیح کے قدموں میں گرے ہوئے, اور وہ سوچنے لگے یہ کس طرح کا شخص ہے. آندھیاں اس کا حکم مانتی ہیں اور طوفان اس کا حکم مانتے ہیں. اور دلیری کے ساتھ کہتا ہوں, جو قدرت میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قدرت ہے, اس کائنات میں کسی اور کی قدرت ایسی ہے ہی نہیں. ایسی قدرت کسی اور کی نہیں ہے. کوئی پیر آ جائے, جادوگر آ جائے, ناپاک تفسیر آ جائے, مسیح کی قدرت کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے. بھاگنا پڑے گا اسے, چھوڑنا پڑے گا اسے. اس جیسی قدرت کسی اور کی نہیں. پھر دیکھیں نا, مر گئے لوگ, بائبل کہتی ہے موت ایک کیڑا ہے, موت ایک کیڑا ہے. پالوس کہتا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا, ڈنگ مارتی ہے نا, اور موت کے ڈنگ سے کوئی نہیں بچ سکا. موت نے جس کو ڈنگ مارا وہ مرا. یہ صرف میرا اور آپ کا یسوع ہے. موت نے اسے ڈنگ مارا اور اس نے اپنی ایڑی سے موت کو تباہ کر دیا ہے. اور اسی لیے
आगे पौलुस कहता है, ऐ मौत तेरा दम कहाँ गया। कहते मौत अगरचे के मौत है, पर जब यीशु मौत की वादी में गया, मौत को फिर एक बार मौत आ गई है। मौत बड़ी ताकतवर चीज है, पर जब यीशु गया है मौत की वादी में, मौत उसे भी अपने कब्जा के अंदर ना रख सकी। मौत उसके सामने लड़ता है, मौत उसके सामने शिकस्त होता है। और उसने कहा था, इब्ने आदम मरेगा और कब्र में जाएगा और जरूर फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसका मतलब यह है मौत पर वो फतह पाएगा, तारीकी पर वो फतह पाएगा, बीमारी पर वो फतह पाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर बहनों को, बेटियों को ये कह रहा है कि मैं अपने कौल के मुताबिक, मैं अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठा। उसकी कुदरत सिर्फ आंधी और तूफानों को नहीं, मौत भी उसके सामने लड़ता है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, पुराने अहदनामा में कितने मुर्दे जिंदा हुए। एलिया ने मुर्दा जिंदा किया या नहीं? एलिशा ने मुर्दा जिंदा किया या नहीं? इन्होंने जिंदा कैसे किया? वो बच्चा मरा हुआ है, पहले एलिशा ने जहाजी को भेजा, उसने उसका आसा उसको लगाया, कोई जिंदा नहीं हुआ। फिर एलिशा आया, उस पर लेट गया बच्चे में, तब जाके बच्चा जिंदा हुआ। पर उसके साथ मसीह की कुदरत देखिए, बेवा का बेटा मरा हुआ है, ना यीशु लेटा है, ना यीशु ने कोई और अपना आसा उसा लगाया है। उसकी कुदरत बड़ी कमाल है। बेवा का बेटा मरा हुआ है, उसने हाथ रखकर उसे कहा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ खड़ा हो। और उसके हाथ रखने से, उसके हाथ लगाने से मौत मसीह के सामने भाग गई है। और वो लड़का जो मर गया, बेवा का जवान बेटा, वो जिंदा हो गया है। यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। एक लड़की मर गई, तबीता, कपड़े सीती थी, उसका नाम हरनी, उसके नाम के मायने। पतरस विजिट करता करता वहां आ गया। उन्होंने पतरस से कहा, ये देख, ये बहन मरी हुई है, ये उसके कपड़े देख, ये कुर्ते देख, वो बनाया करती थी और बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी। पतरस ने कहा, सारे बाहर हो जाओ। पतरस को पता मेरे यीशु ने मुर्दों को जिंदा करने के लिए क्या किया है। पता ना, जब यार की बेटी मर गई, यीशु ने सबको बाहर निकाल दिया। वहां था कौन? पतरस था, यीशु था, पतरस था, सरदार काइन था, यहाँ कुछ एक दो और यूहन्ना था। पतरस को पता यीशु ने किया क्या है। घुटने टेके, अपने हाथ उस बच्ची पर रखे और उस बच्ची पर हाथ रखकर पतरस ये कहता है, मैं उसी यीशु के नाम से जो यीशु मुर्दों को जिंदा करता रहा है, उसी यीशु के नाम से मैं भी तुझे हुक्म देता हूं, अभी और इसी वक्त जिंदा हो जा। उसे गुस्ल दे दिया गया है और उसके दफनाने की तैयारी हो रही है। पर यीशु की कुदरत सबसे आला है, यीशु की कुदरत सबसे असीम कुदरत है। उसकी कुदरत की मानद और कोई ऐसा है नहीं। उसकी जात सबसे असीम है, उसका नाम सबसे असीम है, उसका कलाम सबसे असीम है। और जो वो कुदरत रखने वाला है कायनात के अंदर, मेरे और आपके यीशु मसीह की कुदरत का बड़ा किसी और में ऐसी कुदरत है ही नहीं है जैसी कुदरत उसके पास है। आंधी और तूफान रुक जाते। शायद आप समझ रहे हो आप पर आंधी चल रही है, लेकिन मर रही है। इन आंधियों को रोकने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आप समझ रहे हो ये तूफान 2018 में मेरे घर पर बड़ा तूफान आया है और तूफान जितना मर्जी है, आपके यीशु कदमों में गिर गए। कहने लगे, किस तरह का शख्स हम
ہم سمجھے کہ صرف آندھی آنکھیں کھولتا ہے، ہم سمجھے صرف کوڑی چنگے کرتا ہے، اب ہمیں پتا چلا کہ نہ صرف بیماروں کو شفا دیتا بلکہ یہ آندھی اور طوفانوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ پتہ یسوع نے کیا کہا اپنے شاگردوں کو؟ اے کم اعتقادو، ڈانٹا یسوع نے شاگردوں کو، کم اعتقادو۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں، میں کشتی میں موجود ہوں تمہارے ساتھ، میں یہاں موجود ہوں، اور تم یہ کہہ رہے، خیال کر رہے اب ہم ہلاک ہو گئے، اب تم یہ سمجھ رہے کہ اب ہم مر گئے، اے کم اعتقادو۔ شاید مجھے اس کی یہی سمجھ آئی ہے، کم اعتقاد اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمان کی کوئی کمی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ اور کئی بار ہم بھی دعائیں کرانے کے بعد بھی شاید اس طور پر یقین نہیں کرتے۔ کئی بار لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی جی خاص دعا کرو۔ اب یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا، خاص کون سی ہوتی ہے؟ دعا تو دعا ہے نا، ایک کوئی میڈیکل سٹور تے دوائی تھوڑی ہے، اصلی بھی ہے تے نقلی بھی ہے، یہ تو دعا ہے نا۔ اور چاہے دعا یہاں ہو یا نیچے ہو، بائبل یہ کہتی ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین ہے میرے لیے خدا سب کچھ کرے گا، تو ایمان لائیے یہ 2018 میں جو دروازے آپ کو بند نظر آ رہے ہیں، خدا ان سارے دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، کھول سکتا ہے۔ شاگرد کہہ رہے، شاگردوں سے مسیح نے کم اعتقاد ہو، حالات ساتھ رہنے والے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، لیکن آندھیاں دیکھی نا، طوفان دیکھے۔ مجھے داؤد کا زبور 46 بڑا یاد ہے۔ زبور 46 کیا ہے؟ پاویں جے کر، کئی بار آندھی اور طوفان کا اتنا شور نہیں ہوتا جتنا ہمارا شور ہوتا ہے۔ پاجی پتہ لگا کی ہوا ہے؟ نہیں منتری انہوں نے لینج ہو گیا، پہنجی پتہ لگا کی ہوا؟ مگر ہم اور رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، اور اتنا بڑا طوفان نہیں اٹھا ہے، اور جتنی بڑی آپ کی کم اعتقادی ہے، اگر داؤد کہتا ہے پاویں جے کر، اور چاہے جتنا مرضی طوفان کیوں نہ اٹھے، آنکھیں بند کیجئے، گھٹنے ٹیکیے، آپ کو مسیح کی قدرت نظر آئے گی، آپ کو یسوع کی قدرت نظر آئے گی، آپ کو کلام کی قدرت نظر آئے گی، اور طوفان اور آندھیوں کو وہ تھمانے کی قدرت رکھتا ہے، تھما دیتا ہے۔ کم اعتقادو، موت سے دیکھنے والے، روٹیاں ساتھ بانٹنے والے، اور اس طوفان کو دیکھ کے پتہ کیا کہہ رہے؟ لو اب ہم کیا ہو گئے؟ ہلاک۔ ایک دفعہ ہم عبادت کر رہے تھے، خاندانی عبادت، میرے ساتھ ایلڈر مشتاق، ایلڈر جوید، پاسٹر وارث، سارے ہم کسی جگہ پہ تھے۔ وہاں ہم نے عبادت کی تو خدا کے روح نے میں، بہنیں بھی ساتھ تھی، کہا جی فلاں بہن کے گھر چلے جاؤ۔ چلے گئے ہم، وہ لیٹی ہوئی ہے اپنے بستر پر، میں نے دروازہ کھڑکایا، ساری بہنوں کو خادموں کو لے گیا، میں آؤ جی، میں بہن جی آج خدا تھوڑے لیے لے کے آیا ہے۔ تو نے کہا اچھا بابا صاحب آپ آ گئے۔ میں رات کو ہی بچوں کو بتا رہی تھی، اس بہن کو کوئی بیماری تھی، میں رات کو ہی بیٹیوں کو بتا رہی تھی، لو بھی اب میرا آ گیا وقت، اور تم اب گھر کا انتظام سنبھالو، یہ چیز وہاں ہے، یہ چیز وہاں ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ بس میرا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا بہن میری بات سن، خدا کے کلام میں لکھا ہے زندگی اور موت کس کے قابو میں ہے؟ زبان۔ آپ اگر اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے اچھا، اور اگر آپ برا سوچیں گے، اس کے بارے یسوع نے کہا جیسا تیرا اعتقاد تیرے لیے۔ میں نے کہا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، مر ہی جائیں گے، لیکن اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ بیماری کا طوفان آیا ہے، یسوع نام سے یہ تھم جائے گا، یسوع نام سے یہ تھم جائے گا، تو آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا۔ ہم سب نے مل کر دعا کی، چار پائی سے اٹھی، تھوڑی چلنے پھرنے لگی،
کہنے لگی نہیں دعا نہ فرق پیا ہے واقعی کچھ بہتر ہو گئی ہوں میں نے کہا آپ کچھ بہتر نہیں ہوئی ہو, آپ پوری کمپلیٹ آپ کو شفا مل گئی ہے, اور ایک دن آئے گا آپ اپنے بچوں کے سارے شادی کے کام اپنے ہاتھوں سے کرو گے اور آپ کہو گے مجھے کہ خدا نے مجھے چھو لیا ہے. پھر 4 ماہ کے بعد اس کی بیٹی کی شادی اور سیونڈری چرچ میں اس کا نکاح, اور میں اس نکاح سے پہلے پہنچا. وہ آئے کبھی بھاگ کے ادھر جا رہی ہے, بھاگ کے ادھر جا رہی ہے, ان کو بلا رہی ہے, ان کو اکٹھا کر رہی ہے. میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. نکاح ختم ہوا, وہ آئی کہنے لگی بھائی صاحب بڑے خورناج دیکھ رہے ملوں. میں کہ بہن اس لیے کہ تو وہی تھی نا جو کہہ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں, اور دیکھ خدا کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ بندوں اور جوؤں کو اس کا کلام توڑ کر رکھ دیتا ہے. اور ایک دن ہم یہاں جمعے میں چرچ میں تھے, بھاگی ہوئی آئی آ کے مائک پکڑ لیا, کہنے لگی لوگ سنو میری بات. ڈاکٹر نے میرا آپریشن کیا اور میرے اندر سے ٹانکے کھل گئے اور بلیڈنگ بہت ہو رہی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جب دعا ہوئی ہے خدا نے میری ساری بیماری کو دور کر دیا ہے. اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوں. یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں, اگر آندھی بڑی چلے گی اس کے بعد معاوضہ بھی بڑا ہوگا. اگر مصیبت بڑی آئے گی جلال بھی اس سے بڑا آئے گا. مصیبتوں سے مت گھبرائیے, پریشانیوں سے. متی 7:24 میں جو گھر چٹان پر بنا ہے آندھی آئے میہ برسے ٹکرے لگے وہ گھر کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگا. لیکن جو گھر ریت پر بنایا گیا ہے اور جیسے آندھی چلی ہے میہ برسا ہے اس گھر کے نیچے سے ریت نکلی ہے, گھر برباد ہو گیا ہے, گھر تباہ ہو گیا ہے. یسوع اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہا ہے کام اعتقادو تمہارا ایمان کہاں گیا ہے, کام اعتقادو ڈرتے کیوں ہو. کئی بار ہم بھی ڈر جاتے ہیں, اور کی ہو جانا ہے جو مرضی ہو جائے. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خداوند کا ہاتھ نہ کر سکے. اس کا ہاتھ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. شاگرد تو پھر سجدے میں گر گئے نا, کہنے لگے نا 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 جو ہم سوچ رہے تھے یہ شخصیت وہ نہیں ہے. ہم سوچ رہے تھے یہ جسم ہے, اور ہم سوچ رہے تھے یہ انسان ہے. ہم سوچ رہے تھے یہ صرف روح کی قدرت سے موت سے کرتا ہے. اب ہمیں پتا چلا ہے کہ صرف روح کی قدرت سے ہی یہ موت سے نہیں کرتا, بلکہ یہ مجسم کلام ہے. یہ کلام میں سے نکلنے والا کلام ہے, خدا کی ذات کا نقش ہے. باپ کا پہلوٹا بیٹا ہے, باپ کا پہلوٹا بیٹا ہے, باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. ہلیلویا. اس کے بعد وہ آئے گیراسینیا میں. آپ بائبل کے ساتھ ساری تشریحات کی کتابیں کھولیں, تلاش کریں, آپ کو ملے گا گیراسینیا کی جھیل کے اندر کبھی کوئی طوفان نہیں اٹھا. یہ پہلا موقع تھا اور یہ پہلا وقت تھا کہ گیراسینیا کی جھیل میں طوفان اٹھا ہے. اور انہی کتابوں میں اس کا یہ جواب بھی آپ کو ملے گا. جب سے خداوند یسوع مسیح نے اس طوفان کو ڈانٹا ہے, تھم جا, اس وقت سے لے کر آج تک اس گیراسینیا کی جھیل کے اندر پھر دوبارہ کوئی طوفان نہیں اٹھا ہے. اس نے کہا تھم جا, اور ساری چیزیں تھم گئی. پھر وجہ کیا تھی طوفان اٹھنے کی؟ یسوع مسیح کا رخ کہاں پر ہے؟ گیراسینیا کی جھیل کے پار. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کچھ ہے, وہاں پر کچھ ہے. عظیم قدرت خداوند یسوع مسیح کی ہے. کئی بار ہم سوچتے ہیں لو ایک بندے نو کلام کی سنانا. ایک سے میں نے کہا بھائی جی عبادت آؤ, میرا کوئی وڈا پروگرام کراؤ, میں پھر آواں, پھر سنو. مینو خداوند یسوع مسیح نے
15,000 سے بھی لوگوں کو کلام سنایا ہے، اور اس نے ایک ایک روح کو بھی کلام سنایا ہے، اور ایک ایک روح کو جب یسوع نے کلام سنایا نا، پھر اس ایک روح نے بہت کام کیا ہے۔ زکریا ایک ہی تھا نا، اس سے کہا آج اس گھر کے اندر نجات آئی، اکیلا یسوع نے اس اکیلے کو کلام سنایا۔ سامری عورت اکیلی تھی، وہ سارے سامریہ میں گئی یا نہیں گئی؟ وہ سارے سامریہ میں گئی، اور سارے سامریہ میں سے گاؤں کو، آدھے گاؤں کو یسوع کے قدموں میں لے آئی، اور یسوع 2 دن سامریہ گاؤں کے اندر رکا ہے۔ ایسی بدکار عورت ہے، اس کے پاس کوئی ہونا کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا، پر یسوع سے کلام کی باتیں کر رہا ہے۔ کہنے لگی تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے؟ یسوع نے کہا مجھ سے مانگتی تو تیرے اندر وہ زندگی کا چشمہ بن جاتا۔ آئی وہ کس طرح تھی؟ اپنا گھڑا اپنے ساتھ لے کر، اور پڑھی اس سارے واقعے کو۔ جب اس کی گفتگو یسوع سے ہوئی ہے، پھر کلام کہتا ہے وہ اپنا گھڑا وہیں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کو یہ پتا مجھے کسی گھڑے کی ضرورت نہیں، بلکہ زندگی کا چشمہ میری زندگی میں سے اب جاری ہو چکا ہے۔ یہ اکیلی عورت، اور گیرسینیا میں اکیلا شخص ہے۔ یسوع 12 شاگردوں کے ساتھ وہاں آ رہے۔ ایک دفعہ نا کسی ایریا میں مجھے بلایا گیا، انہوں نے کہا یہاں ہم نے بپتسمے کی تعلیم دینی ہے، اور آپ سے بڑے سوال و جواب کیے جائیں گے، آپ نے تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ میں نے بائبل ادھر ادھر کی کتابیں تو میں کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میں نے پڑھ لی، کچھ نوٹس میں نے تیار کر لیے، سوالوں کے جواب بھی تیار کیے۔ وہاں جا کے بیٹھا، میں نے کہا آؤ جی بلاؤ جی کیڑے لوگ نہیں جنہوں نے بپتسمے دی تعلیم لین۔ آ رہے ہیں کرتے 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 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی بھی نہ آیا۔ ایک بچی آئی، کہنے لگی جی میں بپتسمے کی تعلیم سننا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا باقی لوگ؟ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں آندے نہیں ہوندے، ایک اور عبادت ہے باہر، ہم نے وہاں جانا ہے، آپ اسی کو کلام سناؤ۔ میں چلو ٹھیک ہے، میری عادت ہے میں اکیلا نہیں گیا کہیں، کسی نہ کسی دوست ساتھی کو لے جاتا ہوں۔ میں جا رہا، ایک بندہ مجھے راستے میں مل گیا، بھائی صاحب رکو کتنے چلے؟ میں عبادت تے جانے کے اندر، چلو بابو۔ میں نے اس کو بٹھایا، لے گیا، اور اس بچی کو اکیلی کو میں کلام سنا رہا ہوں، بپتسمے پہ تعلیم دے رہا ہوں۔ میں نے اسی کو کوئی گھنٹہ تعلیم دے دی۔ کہنے لگی بھائی صاحب ہونے میں بپتسمہ دے دو۔ میں نے اس سے کہا جب یہ سارے لوگ آپ کے کہیں گے نا آپ نے پھر لینا ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب جس کو میں ساتھ لے کر گیا نا، میں کہا بھائی جی ایک روح آج بچ گئی جی، آج ایک روح نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ او بھائی جی اسی نے نہیں سنا بپتسمے کے بارے میں نے بھی آج ہی سنا ہے کہ بپتسمہ لینا ہے، اور جب آپ اس بچی کو بپتسمہ دیں مجھے یاد رکھیے میں بھی اسی دن بپتسمہ لوں گا۔ یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا ہے خدا جس روح کو آپ کے وسیلہ سے بچانا چاہتا ہے، نہ جانے وہ آگے کئی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے، وہ کئی زندگیوں کو بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یسوع جا رہا ہے، گیرسینیا میں وہ جا رہا ہے، ایک نوجوان ہے، اس کے بارے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیڑیوں اور زنجیروں سے لوگ اسے باندھتے ہیں، اس کے کپڑے کوئی نہیں پہنے ہوئے، اور وہ پتھر لیتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اور جب بدروئیں اس کے اندر آتی ہے، ایک بڑا لشکر اس کے اندر آتا ہے، وہ پہاڑوں پر چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ لوگ اپنے گھروں میں اس کی آواز سنتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لگتا ہے یہ وہی پاگل آدمی ہے، شاید یہ وہی پاگل آدمی جو قبروں میں چلاتا ہے، یہ وہی پاگل شخص ہے جو قبروں میں چلاتا ہے، اور یہ چلا رہا ہے، یہ رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، ہونالا کر رہا ہے۔ آتا ہے، لوگ اس کو باندھتے ہیں بیڑیوں سے، اور جب اس کے اندر بدروئیں آتی ہیں، بدروؤں میں زور آ جاتا ہے، اور یہ زور سے زنجیریں توڑ تاڑ کے وہ پھینکتا ہے۔
اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو پہاڑوں پر جانے کا، بھائی آصف جگہ، بھائی عابد، یہ وہیں کوئٹہ میں پہاڑوں والی جگہ پر رہتے، گیا میں پچھلے 2 مہینے پہلے وہاں پر، اور ہم ایک اوپر پہاڑی پر چلے گئے. مجھے انہوں نے کہا اپنے اونچی آواز میں کچھ بھی بولو. میں نے اونچی آواز میں زور سے بولا ہاللویا. وہی آواز پہاڑوں میں گونج رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کوئی ساؤنڈ سسٹم بڑا لگا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا پھر ایک دفعہ بولیے. میں نے پھر بڑے زور سے بولا ہاللویا. پھر وہ آواز چلا رہی ہے، یہ شخص بھی پہاڑوں میں چلا رہا ہے. کوئی آئے میری مدد کرے، کوئی آئے مجھے آزاد کرے، کوئی آئے میرے بندھن توڑے، جوئے توڑے. لیکن گراسینیا کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس شخص پر رحم کر سکے، جو اس شخص کے بندھن اور جوئے توڑ سکے. لیکن ایک دن گراسینیا کی دھرتی پر، ایک دن گراسینیا کے ایریے میں یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ وہاں آیا ہے. اس کی حضوری میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے، اس کی موجودگی میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. پڑھیے، کوئی کلام نہیں سنایا، کوئی کچھ نہیں کیا، ابھی صرف اس نے پیر رکھے، ابھی صرف اس نے پیر رکھے، اور وہ بدروؤں میں جھگڑا ہوا شخص بھاگا ہوا ہے، بھاگا ہوا آیا ہے. بدروؤں کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس نے جب بھی جہاں پر بھی کلام سنایا، اگر بدروئیں آئیں تو بدروئیں چلا چلا کر کہتی ہیں ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے، ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، ہم تجھے جانتے ہیں تو خدا کا قدوس ہے. جب وہ بولتی تھی نا خدا کا بیٹا تو ہے، یسوع چپ کراتے تھے، خاموش خاموش، مت بولو، مجھے لوگوں پر ظاہر مت کرو. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. کیا ابلیس یسوع کی گواہی دے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے؟ نہیں، وہ اس گواہی میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ ابلیس اس کی گواہی دے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اس میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا. یہ بات اس نے یہودیوں سے بھی کہی کہ میں تمہارے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہوں. اور وہاں لکھا یوحنا کی انجیل میں اپنی نسبت وہ کسی انسان کی گواہی کو قبول نہیں کرتا. وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان گواہی دے خدا کا بیٹا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ بدروئی گواہی دے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے آسمانوں سے میرا باپ میری گواہی دے. اور آسمانوں سے باپ نے گواہی دی ہے. جب اس نے بپتسمہ لیا پانی سے باہر آیا ہے، آسمانوں سے آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا کیا ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ آواز ایک دفعہ آئی ہے، 2 بار آئی، دوسری بار کہاں پر آئی؟ جی ایک بار تو یہاں پر آئی ہے بپتسمہ لینے کے وقت میں، اور ایک بار جب وہ پہاڑ پر دعا کر رہا ہے اس کی صورت بدل گئی، اس کی پوشاک بالکل سفید براق ہو گئی. ایلیا وہاں پر ہے جو زندہ اٹھایا گیا ہے، اور یسوع ہے. پیچھے لوگ سو رہے ہیں، پھر اٹھے کوئی نئی منسٹری شروع کرے. کون سی؟ کوئی نئی منسٹری شروع کرے. ایک ڈیرا موسیٰ کے لیے، ایک ڈیرا بولتے نہیں آپ، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، اور ایک ڈیرا تیرے لیے. بھئی یہ وقت تھا کچھ سننے کا تو سوئے تھے، اور اب جب یہ کھلے ہیں اٹھے ہیں تو یہ منصوبہ بنا رہے نئی منسٹری بنائی جائے. میں اس طرف چلوں تو شاید کہیں اور بات نکلے گی،
لیکن خداون کسی منسٹری کو بنانے کے لیے آئے تھے یا کلیسیا کو بنانے کے لیے آئے تھے؟ کلیسیا کو بنانے کے لیے آئے تھے. متی 16 باب میں لکھا ہے پترس میں تجھ پر اپنی، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور تجھ پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے. خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ڈیرے بنائے جائیں، اس نے صاف انہیں کہہ دیا ہے کسی اور ڈیرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ گفتگو ہو رہی بادل آیا ہے، اور جب یہ گفتگو ہو رہی بادل آیا ہے، بادل گرجے ہیں، اور نہ صرف بادل آیا بادل گرجے بلکہ بادل گرجنے کے ساتھ کوئی آواز بھی آئی ہے. اور آواز کیا آئی ہے؟ یہ میرا برگزیدہ بیٹا، اس کی سنو. اور وہ چاہتا ہے کہ بدروئے اس کی گواہی نہ دے. افسوس کئی لوگ کہنے میرا پوچھنا یہ بدروان پوچھ لو، انہوں کیوں تھے لے اندازے. آپ میں کوئی طاقت ہے کہ آپ بدروہوں پر غالب آ سکتے ہو؟ پڑا بدروہوں نے شکوہ کاہن کے 7 بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ وہ پھونک مارنے والے تھے، اور آج بھی کئی پھونک مار کے گرانے والے ہیں. وہ کہتے بڑی قدرت پھونک مارتا ڈگ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام کسی کو گراتا نہیں بلکہ گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے. میں کہنا وہ ڈیگ دے نہیں ڈیگن اسی ڈگے ہوئے ہم اٹھانے والے بن جائیے. ہاللیلویا. لوگ سمجھتے پاکرو دی بڑی پاور ہوتی کو ڈگ پوے تھے. نہیں، گرنا ہے تو صلیب کے آگے گر جائیے، گرنا ہے تو اس کے آگے گر جائیے. نفی کی باتیں بھی ہیں شاید آپ کو اچھی نہ لگیں. ایک بندہ دعا کر رہا تھا نا، ٹچ، وہ ڈگ رہے سن. ایک بندہ پیچھے سے آیا نا، ابھی وہ آگے بھی نہیں آیا، ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا ٹچ، وہ گر گیا. میں نے اسے کہا تو آگے بھی نہیں آیا، اتھی ڈگ پہ. انہیں کہا اتنے بھی ڈگنا سی، میں اتھی ڈگ جائیے. یہ کوئی رول کس کی قدرت اور طاقت والا کام نہیں ہے. اور میرے بہنوں بھائیوں، رول کس تو ہمیشہ گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے آتا ہے. رسول جب بھی گرتے تھے خداون کے قدموں میں گرتے تھے. رسول جب بھی گرتے تھے خدا کی حضوری میں گرتے تھے. ہاللیلویا. آمین ہو گئی؟ اوکے. وہ جب بھی گرتے تھے خدا کی حضوری میں گرتے تھے. دعا کرے. میں کہہ رہا ہوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یاد رکھیے خدا کا روح القدس آپ کو کلام کی بنیادوں پر مضبوط کرے گا. بنیادوں پر مضبوط. گرانا کو مشکل کام تھوڑی ہے. بیٹھ جو خدا کی حضوری میں 3 دن دعا میں، خدا لوگ گرنا شروع کریں. لیکن اس گرنے کا کیا فائدہ اگر کوئی تبدیلی نہ ہو. آپ 3 دن خدا کی حضوری میں ٹھہر جائیں، خدا لوگوں کو بدلنا شروع کر دے. آپ کی دعاؤں سے خدا آپ کے خاندان کو بدلنا شروع کر دے گا. آپ کی دعاؤں سے خدا بدلنا شروع کرے گا. اور بدروئیں چلا چلا کر کہہ رہی ہے اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں. آپ کیا سمجھتے ہیں 13 لوگ اس طرف اور 1 شخص ادھر، اور آپ سوچیں گے لوگ ادھر 13 تھے ادھر کلا، تو ظاہر بات ہے 13 جہاں ہوں گے وہاں تعداد زیادہ ہے، وہاں اکیلا ہے. بات تعداد کی نہیں ہے. اب جس شخص کے اندر بدروئے ہیں اور لشکر ہے، نہ وہ پترس سے ڈر رہا ہے، نہ وہ یوحنا سے ڈر رہا ہے، نہ وہ کسی اور سے ڈر رہا ہے، بلکہ 12 میں سے وہ کسی سے بھی نہیں ڈر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے ابھی تک رسول روح القدس کی قدرت سے معمور نہیں ہوئے ہیں. ابھی انہیں اختیار نہیں ملا ہے. اور جب انہیں اختیار ملا پھر بدروئیں بھی ان سے ڈری ہے، پر ابھی انہیں اختیار نہیں ملا ہے. اور کلام کہہ رہا
اس سے ڈر رہا ہے جس کا نام یسوع ہے، اس سے ڈر رہا ہے جو قادر مطلق ہے، اس سے ڈر رہا ہے جو خدا کی ذات کا نقش ہے، اس سے ڈر رہا ہے جو مجسم کلام ہے، اس سے ڈر رہا ہے جو خدا کا بیٹا ہے، اس سے ڈر رہا ہے جو خدا کا بڑا ہے۔ ایتھے کہنا سی ہیلیلویا۔ اس سے ڈر رہا ہے اور تھرتھرا رہا ہے اور کانپ رہا ہے۔ آپ کیوں بدروہوں سے ڈرتے؟ آپ کیوں شیطان سے ڈرتے؟ آپ کے پاس وہ نام ہے جو نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ تیرا وہاں ہے اور ایک یہاں ہے، اور وہ یسوع کو دیکھ کر چلا رہا ہے۔ پوچھ لیا یسوع نے تیرا نام کیا ہے؟ تو کیا کہنے لگا اندر سے؟ لشکر۔ لشکر، یہ لفظ لشکر ایک فوجی دستے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس فوجی دستے کے اندر 6000 لوگ جمع ہوں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لشکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس نوجوان کے اندر 6000 بدروؤں کا لشکر ہے۔ اس طرف 6000 اور اس طرف اکیلا یسوع۔ اس طرف لشکر اور اس طرف اکیلا یسوع۔ یہ اکیلا ہی اس 6000 لشکر پر بھاری ہے۔ یہ اکیلا ہی اس 6000 کی قدرت کو کچلنے کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے۔ یہ کہاں چلے جاؤ؟ سوری کیا سی کہ سائی کیا سی؟ کیا کہا تھا؟ سوروں کے کال میں چلے جاؤ۔ سوروں میں چلے گئے۔ کسی نے تشریح کرتے گا سور بھی بڑے غیرت مند سن، انہوں نے ساڑھے سے بدرو آ گیا نے، اس تو بہتر ماری جائیے تھے چنگا ہے۔ اور 2000 سور وہ جھیل میں جا ڈوبے، اور یہ شخص جو بندہ اور جکڑا ہوا تھا، اس کو خدا کے بیٹے نے آ کر آزاد کیا ہے، اور اس کو یسوع مسیح نے اس ننگے شخص کو کپڑے پہنائے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے بندھن توڑے، تو آپ کے بندھن اور جوڑے صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح توڑ سکتا ہے۔ خدا ہم اس کلام سے ہم سبوں کو برکت